السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، روحانی جنتری جو کہ شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مظہوری چغتائی دعوت برکاتہم عالیہ کی لکھی ہوئی ہے اور یہ سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے۔ نکاح کی برکتیں حاصل کرنے کا طریقہ۔ نکاح کا دوسرا ادب یہ ہے کہ نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ نقارہ بجا کر ہی ہوگا، گویا چھپ چھپا کر نکاح نہ ہونا چاہیے۔ زنا اور نکاح میں یہی فرق ہوتا ہے کہ زنا جو حرام ہے چھپ چھپا کر کیا جاتا ہے اور نکاح جو حلال ہے وہ مجموعے کے سامنے ہوتا ہے۔ نکاح مسجد میں کریں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، اسی طرح کسی نماز کے بعد ہو اور خاص طور پر جمعے کے دن جمعہ یا عصر کی نماز کے بعد بہت زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح زمان اور مکان دونوں کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ مجلس نکاح میں علماء صلحاء کا جتنا مجمع ہوگا اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ ان کی دعائیں بھی شامل ہوں اور رحمت و برکت بھی نازل ہو۔ نکاح کی برکتیں حاصل کرنے والی دعا۔ نکاح خوانی کے بعد دوست احباب مبارکبادی دیں، جس کے لیے حدیث پاک میں یہ دعا آئی ہے، بارک اللہ فیکما و جمع بینکما بخیر و اخرج منکما الطیبہ۔ اللہ تم دونوں میں برکت دے، خیر و خوبی کے ساتھ جمع کرے اور نیک اولاد تم سے پیدا کرے۔ نکاح کے بعد چھوارے کی تقسیم۔ نکاح خوانی کے بعد چھوارے تقسیم کرنا بھی مستجب ہے، البتہ اس کا خیال رہے کہ مسجد میں شور و شغف اور اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ نکاح میں کے مہر میں بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ درمیانہ درجے کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح نکاح کے دوسرے کاموں میں اسراف اور فضول خرچی نہ ہو، بلکہ اعتدال سے کام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نکاح میں جتنا خرچ کم ہوگا اسی قدر برکت زیادہ ہوگی، لہذا جتنا کم ہنگامہ اور خرچ کم ہو اور آسانی اور سہولت کے ساتھ انجام پائے اتنا ہی انشاءاللہ برکت والا ہوگا۔ نکاح اس لیے کیا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، چنانچہ ارشاد ہے، النکاح من سنتی و سنت، اور سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ نکاح کرنے کی وجہ سے نفس قابو میں رہتا ہے اور دل کے خیالات ادھر ادھر بھٹکنے سے اور نظر کے پرگندہ ہونے سے حفاظت ہوتی ہے اور چلہ کشی کے مجازات سے بھی۔ زندگی کی خوشحالی کا راز ہے، روحانی ترقی کا بہت بڑا ذریعہ نکاح ہے۔ نکاح کی وجہ سے جتنی اولاد ہوگی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اضافہ کا سبب ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فخر فرمائیں گے۔ خدائے پاک ایسی اولاد عطا فرمائے جو اللہ کے دین کی محنت کرے، اور اس سے امت کو بھی دینی نفع ہوگا اور والدین کے لیے اجر عظیم اور صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔ اگر چھوٹے بچے مر گئے تو والدین کے لیے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے۔ نکاح میں جتنی زیادہ نیتیں کی جائیں اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا اور دینی اور دنیاوی برکتیں حاصل ہوگی۔ بے سوچے سمجھے نکاح کرنا صرف نفسانی خواہش اور دینوی لذتوں کے پورا کرنے کے لیے اتنا اہم کام انجام دینا مومن اور مسلمان کی شان نہیں، بلکہ یہ تو محض حیوانی مشغلہ ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔